الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ العظیم. دیکھو بھائی دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو موقع دیا ہے، تو 2 راتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی، کچھ باتیں کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہم رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکتے ہیں اور اچھا بنا سکتے ہیں. کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج سے معراج کے سلسلے میں کچھ باتیں روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ معراج کس چیز کا نام ہے، معراج کس وقت میں ہوئی، کن بنیادوں پر ہوئی. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے واقعات پیش آئے ہیں تو ان تمام واقعات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعے میں، ایک ایک بول میں، ایک ایک فعل میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. تو معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، تو ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے. جس زمانے میں اور جس قوم میں نبیوں کی بعثت ہوئی، تو اس قوم میں اور اس زمانے میں جس دنیا کی جس چیز کی کثرت ہوتی تھی، اسی کے بالکل بالمقابل معجزہ دے کر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا اور جادو کا بہت زور تھا، سحر کا اور جادو کا بہت زور تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ بھئی لاٹھی ہے، اس کو زمین کے اوپر مار دو تو یہی لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی، اور اژدہا اتنا خطرناک بن گیا کہ جتنے سامنے سانپ ہے ان سب کو نگل لیا۔ تو فرعون جو تھا وہ تو ساحروں کو اور جادوگروں کو لے کر آیا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کہ بھئی موسیٰ اتنا بڑا جادوگر ہمیں لگتا ہے تو ہمارے پاس بھی بہت سارے جادوگر ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ بھئی جادو کرنے والے تو ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جادو کیسا ہوتا ہے، یہ چیز جادو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا۔ طب کا مطلب ایک انسان بیمار ہے تو پھر اس کی بیماری کی تشخیص، بیماری پہچاننا، اور بیماری پہچاننے کے بعد پھر اس کی بیماری کے اعتبار سے اس کو دوائی دینا، طب جسے کہتے ہیں، اس کا بہت زور تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ایسے ماہر ڈاکٹر اور حکیم ہوتے تھے کہ اگر کوئی پیشنٹ ان کے پاس آتا، صرف وہ بولتا تھا تو بولنے سے ہی وہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے، صرف بولنے سے، اور اس کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ کوئی پیشنٹ چلتا ہوا آتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی وہ لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں جو معجزے دیے، جو آج قرآن کریم میں تراویح میں بھی پڑھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ کوئی بھی بیمار آتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایک کوڑ کا مرض ہے، اس زمانے میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو ٹھیک ہو جاتا۔ مادر ذات نابینا، جو پیدائشی نابینا ہے، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا تھا۔ ایک انسان مر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، تو زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے وہ بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر جن کو اپنی طب کے اوپر بہت غرور تھا کہ بھئی ہم اتنے بڑے ماہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے معجزات دے کر بھیجا اور ان کے اوپر واضح کر دیا کہ تمہاری طب یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ نبی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اس طرح ہر زمانے میں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے غلبے تھے، اس میں سے ایک شعر ہے، شاعری ہے، عرب کی بلاغت اور فصاحت ہے، یہ بہت زیادہ تھی کہ عربوں کے یہاں پہ صرف شراب کے 1000 سے زیادہ نام تھے عربی لغت میں۔ راتوں کو شروع ہوتی تھی ان کی شاعریاں تو صبح تک ان کی شاعریاں رہتی تھی، برجستہ وہ اشعار کہنے والے، عجیب و غریب انداز کی ان لوگوں کی فصاحت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا قرآن کریم کی شکل میں، کہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ کہ ان سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی کہ بھئی شاعر تو ہم ہیں، ساحر ہم لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کسی کاہن کا کلام بھی نہیں اور کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی اور ہی کا کلام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اتنے سارے معجزات دیے، انہی میں سے ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا معراج کی شکل میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی زمین سے آسمانوں کی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت ملنے کے کچھ زمانے کے بعد معراج ہوئی ہے، اکثر انبیاء کو، لیکن ہر ایک کی معراج کا انداز الگ الگ ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جب نبوت لینے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ کے اوپر ہوئی، اور
اسی تجلی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی. تو یہ بھی ایک قسم کی معراج ہے، لیکن اس معراج کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر نہیں بلایا گیا، اسی زمین پر رکھتے ہوئے ان کو معراج کرائی گئی، اپنا دیدار کرایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اسرائیل بھی ہم کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل ہے یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہے پوری. اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے. حضرت اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کو سوئے تو خواب میں انہوں نے اس جگہ پر بالکل چٹیل میدان تھا. حضرت اسحاق نے خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک سیڑھیاں لگی ہوئی ہے اور فرشتے ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا نظام دیکھا کہ فرشتے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. یہ سارا کے سارا نظام یہ گویا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام کا دیدار کروایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نظام ہے. پھر اسی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اسحاق، میں نے یہ جگہ تیری اولاد کو دی ہے اور میں تیری اولاد میں برکت دوں گا، تیری اولاد کو دنیا میں چمکاؤں گا، ان کو بادشاہ اور نبی بناؤں گا. چنانچہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اس جگہ پر ایک اینٹ رکھ دی، اور اینٹ رکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں گا. میں نے یہاں پہ خواب دیکھا ہے تو یہاں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں گا. چنانچہ بعد میں حضرت اسحاق نے اسی جگہ بیت المقدس بنایا. جو بیت المقدس ہے، معراج کے سفر میں یہ بیت المقدس کا تذکرہ بھی آئے گا. تو بیت المقدس کے بانی جو ہے وہ حضرت اسحاق ہے. بنی اسرائیل جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، حضرت اسحاق نے وہاں پہ بیت المقدس کی بنیاد رکھی. پھر ہر زمانے میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. تو ہر نبی کو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے کسی نہ کسی اعتبار سے معراج کرائی گئی، چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری میں ہو. لیکن جو معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی نبی کی ہوئی ہے نہ کسی غیر نبی کی ہوئی ہے. اتنی زبردست معراج آج تک دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں سے آسمان پر بلایا اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش اور کرسی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. جہاں ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. تو یہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو نہیں ہوئی. معراج کب ہوئی، اس سلسلے میں کون سے سن میں ہوئی، سن کون سا؟ تو اس سلسلے میں 10 اقوال ہے. اس میں سے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نبوت ملنے کے 10ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. نبوت ملنے کے 10ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. کون سے مہینے میں ہوئی؟ تو اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں. بھئی ربیع الاول میں ہوئی ہے، ربیع الاخر میں بھی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ شعبان میں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے رمضان میں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی ہے. یہ 5 اقوال ہیں. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 27 رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. 27 رجب یہ صحیح قول ہے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو معراج جو ہے وہ 3 حصوں میں ہوئی ہے. 3 حصوں میں. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، یہ پہلا حصہ ہے سفر کا. اس کو جو ہے اسراء کہتے ہیں. اس کے لیے الگ سواری تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں پر بلایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو لے جایا گیا اس کو اسراء کہتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں.
اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر بلایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ پھر یہ والی معراج جو دوسرا سفر ہے یہ سدرۃ المنتہا پر جا کے ختم ہوئی۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا کہ بھائی اس سے آگے آپ کو اکیلے کو جانا ہوگا۔ پھر اس سدرۃ المنتہا پر ایک تیسری قسم کی سواری آئی، وہاں سے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے معراج کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نظام چلا، وہ ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ 3 حصے ہیں اس سفر کے۔ اس معراج کے سفر سے پہلے سیرت کی کتابوں میں کچھ قصے آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کن بنیادوں پر ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو مشقت کے بعد راحت ملتی ہے، انسان کچھ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو ان تکلیفوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں۔ اور دین کا نظام تو ایسا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ تو بقدر مشقت ہے، دنیا جو ہے وہ بقدر مقدر ہے، اور دین بقدر مشقت ہے۔ یعنی دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے بارے میں جتنا لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، لیکن دین تو ایسا ہے کہ انسان دین کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت اٹھاتا ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دین ملتا ہے۔ تو دین جو ہے وہ انسان کو مشقتوں کے بعد ملتا ہے۔ معراج جو انسان کی ہوتی ہے تو معراج سے پہلے انسان کو مشقتوں اور حالات کے اندر پسنا پڑتا ہے، تب جا کے معراج ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم حالات اور مشقتیں برداشت کیے بغیر ڈائریکٹ ہی معراج کے خواب سوچتے رہتے ہیں کہ معراج ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ ارے یہ معراج بعد میں ہوتی ہے، معراج سے پہلے کیا حالات پیش آتے ہیں پہلے وہ دیکھیے۔ آج امت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے تو کرتی ہے، لیکن معراج سے پہلے کن تکلیفوں سے حضور گزرے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ معراج کن حالات اور کن تکلیفوں کے بعد ہوئی ہے، پہلے ان حالات کو ہم دیکھیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے اب وہی لوگ حضور کو جھوٹا کہنے والے بن گئے، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دینے والے تھے، ان سب لوگوں نے اپنے ساتھ کو چھوڑ دیا، اپنا ساتھ چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، مکمل الگ کر دیا معاشرے سے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی ان سے تعلقات نہ رکھے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوتا تھا تو اس کو اتنا ہی زیادہ پریشان کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، اور وہاں قریش مکہ کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو فلاں گلی میں اونٹ جمع ہوا ہے، تو کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کر آئے، اور محمد ابھی سجدے میں جائے گا تو محمد کی پیٹھ کے اوپر اس اوجھڑی کو رکھ لے۔ چنانچہ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھی یہ کام میں کروں گا، وہ گیا اور اوجھڑی لے کر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اس اوجھڑی کو رکھ دیا، اور وہ اونٹ کی اوجھڑی اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اگر رکھ دی جائے تو انسان اٹھ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی بہت کوشش کر رہے لیکن اٹھ ہی نہیں پا رہے، اٹھنے کی کوشش کر رہے، اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ آپس میں ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کو پتہ چلا تو وہ فوراً آئی اور آ کر انہوں نے اس اوجھڑی کو ہٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بیت اللہ پہ جا کے ایک ایک کا نام لے کر حضور نے بد دعا کی، ایک ایک کا نام لے کر کہ اللہ تو اسے بھی ختم فرما، تو اسے بھی ہلاک فرما، تو اسے بھی ہلاک فرما، ایک ایک کا نام لے کے بد دعا کی۔ یہ تو ایک قصہ ہے، ورنہ سیرت کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کس طریقے سے پریشان کیا گیا۔
جب ان کی پریشانیوں سے صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم حبشہ چلے جائیں. کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، تو وہ ہے تو نصرانی مذہب سے تعلق رکھنے والا، لیکن اچھا بادشاہ ہے، ہمدرد ہے اور انسانیت کا غم رکھنے والا ہے. اگر آپ اجازت دو تو ہم لوگ چلے جائیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جسے جانا ہو حبشہ وہ چلا جائے. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد یہ حبشہ ہجرت کر گئی. اس میں صحابیات بھی تھی، صحابہ کرام بھی تھے. یہ لوگ حبشہ چلے گئے. جب یہ لوگ حبشہ چلے گئے تو یہاں سے قریش حبشہ چلے گئے اور حبشہ میں نجاشی نے ان لوگوں کو امن دیا، پناہ دی کہ ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ ہمارے ملک کے اندر رہو. اب قریش مکہ کو صحابہ کرام اطمینان سے رہتے تھے، وہ بھی نہیں رہا گیا. جو انسان حاسد ہوتا ہے تو اس کو دیکھا نہیں جاتا کہ بھئی وہ لوگ کس طریقے سے امن کی حالت میں رہے. اب قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے ایک وفد تیار کیا اور یہ کہا کہ بھئی ٹھیک کوئی ایک یہ وفد ہے، اس کو ہم نجاشی کے پاس بھیجتے ہیں اور یہاں مکہ میں محمد اور اس کے ساتھی کیسی کیسی باتیں کر رہے لوگوں کے سامنے جا کے شاہ حبشہ جو ہے نجاشی اس کے کان بھرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو آمادہ کرتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا. وہ لوگ گئے نجاشی کے پاس اور جا کر کہا کہ بھئی دیکھو یہ محمد کے ماننے والے ہیں اور محمد جو ہے مکہ کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے بھڑکانے کی کوشش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف. بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں. بادشاہ نے بلایا. حضرت جعفر اور ان کے ساتھی آئے. پوچھا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. حضرت جعفر نے بہت مفصل تقریر کی بادشاہ کے دربار میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور کہا کہ بادشاہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا تب تک ہم قطع رحمی کرتے تھے. محمد نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. ہم آپس میں ایک دوسروں کا خون بہاتے تھے. محمد نے ہمیں ظلم سے منع کیا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے. محمد نے ہمیں صرف ایک معبود کا راستہ دکھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف کرایا. تو بادشاہ سمجھ گیا اور بادشاہ رونے لگا اور بادشاہ نے روتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو باتیں تم نے اس اسلام کے بارے میں کہی ہے یہی ساری باتیں ہمارے نصرانی مذہب کے اندر بھی ہیں اور ہمارا مذہب بھی یہی چیز کی تعلیم دیتا ہے. مانو نہ مانو جو فرشتہ محمد کے پاس آتا ہے وہی فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا. اس لیے تم لوگ جاؤ امن کے ساتھ میں رہو. اور ان قریش مکہ کو واپس کر دیا کہ آئندہ اگر اس طریقے سے آ کے شکایت کی ہے تو پھر خیر نہیں ہے تمہاری. اب ظاہر سی بات ہے نجاشی کے وہاں سے یہ مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے وہ ناکام واپس لوٹے. اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو چیڑ ہو گئی کہ بھئی ہم تو محمد کے ساتھیوں کے خلاف بادشاہ کو ورگلانے گئے تھے لیکن بادشاہ تو ان کا اور معتقد بن گیا. یہ ایک چڑ پیدا ہو گئی. دوسری چڑ یہ پیدا ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. تیسری چڑ یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور قریش مکہ کو بہت سپورٹ تھا ان سے. حضرت حمزہ جو تھے وہ بھی حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. تو جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک ایک کر کے بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں اب ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرو. کیا بائیکاٹ کرو بھائی؟ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرو. ان لوگوں کو مکہ مکرمہ سے اور مکہ کے معاشرے سے مکمل کاٹ دو. ان لوگوں کو ان لوگوں سے بات چیت بند کرو. ان لوگوں سے تعلقات ختم کرو. چنانچہ ان سب لوگوں نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ کیا اور متفقہ فیصلہ یہ کیا تحریر لکھوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بسم اللہ اللہ کا نام. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے تحریر لکھوائی کہ بھئی دیکھو یہ بنو مطلب
جب تک محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تب تک ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ ہے. محمد کو ہمارے حوالے کرو. اور بائیکاٹ کیسا کہ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا, ان کی کوئی لڑکی نہیں لے گا, ان کو کوئی لڑکی نہیں دے گا, یعنی شادیوں کا معاملہ بھی ان سے مکمل ختم. جتنی رشتہ داریاں تھی ساری کی ساری ختم. ان لوگوں نے متفقہ طور پر یہ معاہدہ لکھا اور معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا. کعبہ کے اندر لٹکانے کا ایک اہمیت کہ بھائی کعبہ کے اندر لٹکا دیا, اور ان لوگوں کا ہم نے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے. چنانچہ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ لوگ مجبور ہو کر شعب ابی طالب میں چلے گئے. ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی شعب ابی طالب کے نام سے, تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے لگ کر ہی یہ گھاٹی تھی, یہاں سارے صحابہ کرام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس وقت میں ابو طالب زندہ تھے. یہ ابو طالب جو تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور پوری زندگی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. پوری زندگی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن مسلمان نہ ہونے کے باوجود مکمل انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. چنانچہ ابو طالب جو تھے وہ بنو مطلب کے جتنے غیر مسلم تھے ان سب کو لے کر بھی شعب ابی طالب میں آ گئے, اس لیے کہ مکمل خاندان ابو طالب کی کا بائیکاٹ تھا, چاہے اس میں مسلمان ہو چاہے اس میں غیر مسلم ہو, سب کا بائیکاٹ. صرف ایک ابو لہب تھا جس نے اس بائیکاٹ میں ساتھ نہیں دیا, وہ قریش مکہ کے ساتھ میں ہی رہا, ورنہ اس وقت میں جتنے بنو المطلب تھے وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شعب ابی طالب میں آ کے محصور ہو گئے. یہ بائیکاٹ تقریباً 2 سے 2.5 سال تک رہا. کتنے سال تک بھائی, کتنے سال تک؟ 2 سے 2.5 سال ایک معنی رکھتا ہے. 2 سے 2.5 سال تک کا اتنا خطرناک بائیکاٹ تھا, اتنا خطرناک کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پتے کھا کھا کر ہم اپنا پیٹ بھرتے تھے. پتے بھی مل جاتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ چلو بھائی کچھ کھانے کے لیے ہمیں مل گیا, کچھ کھانے کے لیے ہمیں مل گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا, تو میرے پاؤں میں کوئی تر چیز آ گئی, تر چیز بھیگی ہوئی. تو بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں نے وہ تر چیز اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں رکھ کر اس کو نگل لی میں نے, اور مجھے آج تک پتا نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی, بس نگل لی میں نے تاکہ کم سے کم پیٹ میں جائے تو یہ لگے کہ بھئی پیٹ جو ہے نا اس میں کوئی چیز گئی ہے کھانے کی. آج تک مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور تھا یا کیا چیز تھی, کچھ بھی نہیں پتا. ایک صحابی جا رہے تھے, ان کے پاؤں میں چمڑا لگ گیا, چمڑا. انہوں نے چمڑا لیا, اس چمڑے کو پیسا, اور اس چمڑے کو پیسنے کے بعد کئی دنوں تک اس کا بھوکا جو ہے نا بھکا, یہ پانی کے اندر ڈال کر پھر وہ پیتے رہے, بس وہی ان کا کھانا تھا. باہر سے جب کوئی قافلہ آتا, باہر سے مکہ مکرمہ میں جب کوئی قافلہ آتا تجارتی, تو ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ پہلے ہی سے چلے جاتے ان لوگوں کے پاس, اور جا کر یہ کہہ دیتے کہ دیکھو بھائی محمد اور اس کے ساتھی لوگ آئیں گے تو تم میں سے کوئی بھی ان کے ہاتھ میں کوئی بھی مال فروخت مت کرنا. اگر فروخت کرنا ہو تو 100 روپے کی چیز ہے, جیسے قرآن کریم ہے بھائی 100 روپے کی ہے, تو اس کا بھاؤ تمہیں 1 لاکھ روپیہ لگانا ہے. کتنے لاکھ روپیہ بھائی؟ 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپے سے کم میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اس لیے کہ یقین ہے کہ 1 لاکھ روپے میں یہ چیز دے ہی نہیں سکتے ہیں. چنانچہ جب کوئی قافلہ آتا جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو صحابہ کرام جاتے کہ بھئی یہ چیز ہمیں دے دو, ہم آپ کو قیمت دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے اگر 100 روپے کی چیز ہے, کہتے کہ بھئی 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تمہارے لیے. کیا کرتے صحابہ کرام؟ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا, چنانچہ ہم اپنا منہ لے کر واپس آ جاتے تھے. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہہ کے رکھا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے مال کا نقصان ہوگا تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن صحابہ کرام کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز بکنی نہیں چاہیے. یہ شعب ابی طالب کے دوران یہ سارے کے سارے واقعات پیش آتے رہے, یہ سارے کے سارے واقعات. حضرت حکیم بن حزام تھے, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ان کی پھوپھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی تھی. تو
تو حکیم بن حزام نے جب دیکھا کہ میری پھوپھی اتنی بھوک کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے اور صحابہ کرام کا یہ حال ہے، تو انہوں نے 2-3 گونیاں بھری اور اونٹ کے اوپر رکھا اور لے جا رہے تھے کہ میں اپنی پھوپھی کو دے کر آؤں تاکہ اس سے وہ کھانا وغیرہ بنائے اور ان لوگوں کو کچھ بھوک وغیرہ ختم ہو۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھئی میں وہاں پہ میری پھوپھی کو دینے جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ تم کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، تم کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ بس وہیں سے پورا مال واپس کروایا، پورا مال واپس۔ یہ 3-4 قصے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائے، ورنہ سیرت کی کتابوں میں شیب ابی طالب کے درمیان، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو صحابہ کرام نے 2 سے 2.5 سال گزارے ہیں، وہ کن مشقتوں میں گزارے ہیں، سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں۔ آج تو ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے اپنے نبی کی اور صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنے کا۔ اس وقت میں تو ہم اگر سیرتیں پڑھتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کی سیرتیں پڑھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے حالات ہمیں پتہ ہے، لیکن اس دین کی بنیاد کن لوگوں کے اوپر ہے، انہوں نے اس دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، ان کی سیرتیں ہم پڑھیں، ہمیں پتہ چلے۔ بچے روتے تھے، مائیں ہوتی تھی، ان لوگوں کے پاس دودھ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے دوران پیدا ہوئے ہیں۔ بس یہ محاصرہ چلتا رہا 2.5 سال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں ایک عجیب نظام ہے کہ کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہر رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان کی زندگی میں غم نہیں رہتے، غم کے بعد خوشیوں کے دن بھی انسان کو ملتے ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ ہمیشہ غم کی حالت میں رہے۔ بہرحال اس رات کو ختم ہونا تھا۔ رات ختم ہوتی کیسے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس انسان کی رات کس طریقے سے ختم کرنی، کس انسان کے حالات کو کس طریقے سے پلٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوا اور اس رات کے ختم ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش مکہ کے جو سردار تھے تو اس میں سے کچھ لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ روزانہ یہاں سے رونے کی بچوں کی آوازیں آتی ہے، روزانہ بھوک سے بلبلانے والے لوگوں کی آوازیں آتی ہے، کیسی بے غیرتی ہے کہ ہم لوگ روزانہ پیٹ بھر کر کھائے اور ہمارے بھائی بیچارے روزانہ بھوک کی وجہ سے بلبلائے، ہمارے بچے جو ہے وہ روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور ان لوگوں کے بچے روزانہ روئے اور ہمارے گھروں کے اندر ان کے رونے کی آوازیں آئے، کیسے تمہارے دل برداشت کرتے ہیں؟ ایک نے دوسرے سے کہا تو دوسرے نے کہا کہ بھئی میرے دل میں بھی یہی بات ہے، لیکن بولے تو کیسے بولے، کس کے سامنے بولے؟ اس نے تیسرے سے بات کی تو تیسرے نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی ہمدردی ہے، لیکن کرے تو کیا کریں؟ اس طریقے سے ہوتے ہوتے 5-6 لوگ جمع ہو گئے، 5-6 لوگ۔ اور ظلم جو ہے وہ بہرحال ظلم ہوتا ہے، ظلم جو ہے وہ بہرحال ظلم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان 5-6 لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو کل جب صبح کے وقت میں ان مکہ کے سرداروں کی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہوگی حتیم میں، یہ لوگ حتیم میں میٹنگ کرتے تھے، تو کھڑے ہو کے تو بول دینا کہ بھی یہ جو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے سوشل بائیکاٹ، تو ہم اس بائیکاٹ کو ختم کرتے ہیں، ہم مطمئن نہیں ہے تمہارے بائیکاٹ سے، تم کھڑے ہو کے بولنا، پھر پیچھے سے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے تمہارے ساتھ میں۔ چنانچہ ان لوگوں نے طے کر لیا۔ صبح کے وقت میں جب ان لوگوں کے مشورے شروع ہوئے تو یہ کھڑا ہو گئے اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی دیکھو تم لوگوں نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کا جو بائیکاٹ کیا ہے تو ہم اس بائیکاٹ کو ختم کرتے ہیں، ہم پہلے ہی دن سے تیار نہیں تھے، لیکن تم لوگوں کی روح رعایت میں ہم لوگ اب تک خاموش رہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ چنانچہ انہوں نے جب کھڑے ہو کر کہا تو دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، تیسرا بھی کھڑا ہو گیا، چوتھا بھی کھڑا ہو گیا۔ اس طریقے سے 5-6 لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے کہا کہ مانو نہ مانو یہ کوئی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے تم لوگوں کی، یہ اچانک نہیں کہا ہے، پہلے سے مشورہ کر کے آئے ہو تم لوگ۔ ابو جہل نے کہا
جب ابو جہل کی یہ بات سنی تو ابو طالب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. ابو طالب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہے بالکل صحیح ہے، ان لوگوں نے یہ باتیں جو کہی ہے یہ بالکل صحیح ہے. میں رات ہی اپنے بھتیجے محمد کے پاس سے آیا ہوں اور میرا بھتیجا آج تک جھوٹ نہیں بولا. رات میں میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان قریش مکہ کے سرداروں نے جو تحریر نامہ لکھوایا تھا نا سوشل بائیکاٹ کا، کہ بھائی محمد کا بائیکاٹ، ان لوگوں سے تجارت نہیں، ان لوگوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں، ان لوگوں کو کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو جتنا معاہدہ لکھوایا تھا اس پورے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے. ساری چیز ختم ہو چکی ہے، صرف اوپر جو اللہ کا نام ہے نا بسم اللہ، بس وہ باقی ہے، باقی نیچے کا سارا دیمک کھا چکی ہے. یہ رات ہی میرے بھتیجے نے خبر دی ہے. اس لیے دیکھو میں تم لوگوں کے سامنے ایک پرپوزل رکھتا ہوں کیا کہ ہم سارے کے سارے چلتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں اور وہ بائیکاٹ کا صفحہ دیکھتے ہیں. اگر محمد کے کہنے کے مطابق سارا معاہدات اگر یہ ختم ہو چکا ہے، دیمک کھا چکی ہے، تو پھر میں جو ہے اس معاہدے کی ختم کرتا ہوں. تم سارے کے سارے اس کے لیے تیار رہو. اور اگر دیمک میں نہیں کھایا ہے اور محمد کی بات کے خلاف ہے تو میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. بس تمہیں پھر جو کرنا ہو کر لینا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. تو ابو جہل نے اور سارے قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ بھئی یہ بات بالکل صحیح کہی ہے تم نے، انصاف کی بات ہے. اگر واقعی محمد کی بات صحیح ہے تو بائیکاٹ ختم، اور اگر محمد کی بات غلط ہے تو محمد کو ہمارے حوالے کر دینا. بہت انصاف کی بات ہے. چلو یہ سارے کے سارے کعبے کا دروازہ کھول کر جب اندر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بسم اللہ کے اندر جتنی چیز لکھی ہوئی تھی وہ محفوظ تھی، باقی سارا کے سارا دیمک نے کھا کر ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور سارے مکہ میں اعلان ہو گیا کہ بھئی ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ختم. صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، شیب ابی طالب سے باہر آ گئے. اب یہ 2-2.5 سال کی اتنی مشقت والی زندگی، اس کے گزرنے کے بعد پھر معراج ہوئی ہے. ایسے ہی معراج نہیں ہوئی. ہاں آج شیب ابی طالب سے گزرے بغیر ہی کوئی معراج کے خواب دیکھنے لگے تو کیسے ہو سکتا ہے بھائی. چنانچہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آئے، مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر آئے، طواف کیا، اور طواف کے بعد آ کے ان لوگوں نے خوب جم کر بددعائیں کی کہ اللہ جن لوگوں نے ہمیں پریشان کیا تو ان میں سے ایک ایک سے بدلا لیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا کہ شیب ابی طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے. شیب ابی طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے سن 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال. اب 2.5 سال کی 3 سال کی مشقت کے بعد باہر آئے. باہر جو تھے وہ نئے غم کھڑے ہوئے تھے کہ خوشیاں مل گئی کچھ دنوں کے لیے، سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، لیکن باہر جو تھے غم کے ایک نئے دن کھڑے تھے. کون سے دن کھڑے تھے کہ بھی ابھی شیب ابی طالب سے نکلے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی دن کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ انوکھا نوجوان ہے. انہوں نے پیغام بھی بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوئی. چنانچہ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا. سب سے بڑا ساتھ تو یہی ہوگا شیب ابی طالب کی 2.5 سال کی زندگی، اس کے اندر ایک بیوی نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، قدم قدم پر ساتھ دیا. ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ خدیجہ یہ جبریل آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام تم تک پہنچا رہے ہیں، اپنا سلام بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھی پہنچا رہے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے بہت غمگین حالت میں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تم نے زندگی بھر میرا بہت ساتھ دیا, اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں موتی کا ایک ایسا محل تیار کر کے رکھا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا. شعیب ابی طالب نے تم نے بہت بھوک برداشت کی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے کھانوں کا انتظام کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کھانوں کے بعد کبھی تمہیں بھوک نہیں لگے گی. شعیب ابی طالب کی بھوک کی وجہ سے ہی موت تک نوبت پہنچی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو, تمہاری سوکن کو میرا سلام کہہ دینا, تمہاری سوکن کو میرا سلام کہہ دینا. تب خدیجہ نے آنکھ کھولی, آنکھ کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت اتزوجت قبلی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا میرے سے پہلے بھی تم نے کسی سے نکاح کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میں سب سے پہلی آپ کی بیوی, میرے سے پہلے تو کسی سے نکاح ہوا ہی نہیں آپ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو کسی سے نہیں کیا ہے, لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس سے میرا نکاح کروایا ہے. چنانچہ وہ وہاں پہ موجود ہے تو اس کو میرا سلام کہنا, وہ تمہاری سوکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے تمہیں میری بیوی بنایا ہے وہاں کے لیے, تو آسیہ کو بھی میری بیوی بنایا ہے. خیر, ان سارے غمگین حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا انتقال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا صدمہ گزرا ہوگا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا. آج دنیا ہی کے اندر دیکھ لیجئے کہ اگر کسی انسان کی بیوی کا انتقال ہو جائے, کسی انسان کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہو تو اس شوہر کے اوپر کیا گزر سکتی ہے وہ انسان سمجھ سکتا ہے. تو شعیب ابی طالب کی ایک تکلیف, اس سے نکلنے کے بعد دوسرا غم کھڑا تھا کہ سب سے چہیتی جو بیوی تھی جس نے پورا ساتھ دیا اس بیوی کا انتقال ہو گیا. اتفاق ایسا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طالب کے انتقال کا وقت بھی آ گیا. یہ ایک تیسرا غم کھڑا ہے. ابو طالب کے بارے میں ہم لوگ بیانات کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک قریش مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بہت بڑا اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ مکمل سپورٹ میں کھڑے تھے. ابو طالب کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو, اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. صرف میرے کان میں, کسی اور کے سامنے علل اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. کل قیامت کے میدان میں گواہی دے سکوں کہ میرا چچا جو ہے وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے. لیکن اتفاق سے اسی وقت میں ابو جہل اور ابو لہب یہ سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے, اور انہوں نے آ کے ابو طالب کو برگلایا. یہ کہا کہ ابو طالب پوری زندگی تو اپنے باپ دادا کے دھرم پہ رہے, اب موت کے ڈر سے بھتیجے کے ہاتھ پر اپنے دین کو بیچ دیا, تانا دیا. بس اس تانے کو برداشت نہیں کر سکے, اور ابو طالب یہ کہا کہ بھئی میں اپنے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں. بس یہ کہا اور ان کی روح نکل گئی, یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو غم, ایک تو ابو طالب کے ایمان کے بغیر چلے جانے کا. آج دنیا کے اندر کوئی ہمدرد انسان ہوتا ہے, شفیق, تو اسے کسی کی بے دینی دیکھ کر کتنی کڑن ہوتی ہے. یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں ساری انسانیت کا غم بھرا ہوا ہے, ساری انسانیت کا, اور امت کے لیے اور دنیا والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے ہیں, کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے. کئی کئی گھنٹے روتے تھے, کئی کئی گھنٹے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسانیت کا غم ہے تو اپنے اس چچا کا جنہوں نے پوری زندگی سپورٹ میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے, تو ان کا غم نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو طالب کے ایمان کے بغیر چلے جانے سے
اتنا صدمہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اس چچا کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہوں گا، جب تک اللہ منع نہ کرے تب تک میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، ہو سکتا ہے میرا استغفار ان کے کام آ جائے۔ تو ایک غم تو ابو طالب کے ایمان کے بغیر چلے جانے کا، اور دوسرا غم ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، کہ اگر ایمان کے بغیر کوئی انسان چلا گیا تو نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد تم جسے چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ یہاں وہ چچا جنہوں نے پوری زندگی حضور کا سپورٹ کیا اور ایمان کے بغیر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور دوسری طرف احد کے موقع پر قریش مکہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، خون بھی نکلا، اور اس غم کے حالت میں حضور کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا کیف یفلح قوم ادما وجہ نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً عتاب کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً روکا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، محمد یہ بات مت کہو، ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، مسلمان بن گئے وہ لوگ، صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الہادی، کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ ہے، تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بڑا صدمہ تھا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی آئے، حضرت علی جو تھے وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت علی نے آ کر کہا کہ حضور آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا کفر کی حالت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے جا کر کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کے تم اسے دفن کر دو، جا کے دفن کر دو۔ حضرت علی نے پوچھا کہ حضرت وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کے دفن کر دو۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم تو کیا کرتے ہیں، اسے بھائی جلا دیتے ہیں، لیکن غیر مسلم کی لاش کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے، یہ واقعہ دلیل ہے اس کی۔ چنانچہ حضرت علی اور ان کے دوسرے بیٹے گئے اور جا کر ابو طالب کو دفن کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا ابو طالب کی وراثت کا، کہ ابو طالب جتنی پراپرٹی چھوڑ کر گئے تو اس کا کیا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، علی، جعفر، عقیل اور طالب، اس میں سے 2 مسلمان تھے، علی اور جعفر۔ عقیل اور طالب جو تھے وہ غیر مسلم تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی جتنی پراپرٹی تھی وہ 2 جو غیر مسلم بیٹے تھے ان میں تقسیم کر لی کہ یہ 2 مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ مستنبط ہو گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی اولاد میں جو غیر مسلم بیٹے ہوں گے تو شرعی اعتبار سے ان کو اس کی پراپرٹی میں وراثت مل جائے گی، مسلمانوں کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو حضرت علی اور جعفر کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ اسلام لا چکے تھے، ان کی جتنی وراثت تھی وہ ان 2 بیٹوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ تو خیر یہ معراج سے پہلے 3 بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ایک تو شیب ابی طالب والا واقعہ، حضرت خدیجہ کا انتقال اور حضرت
اور ابو طالب جو تھے ان کا انتقال. یہ 3 اہم واقعات پیش آئے. پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. میں نے کل آپ لوگوں کو مسائل بتائے تھے روزے کے, اور یہاں پہ مسئلہ چھوڑا تھا. آج ایسے 2 مسئلے تو بتا ہی دیے آپ لوگوں کو. روزے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں رمضان میں اگر کوئی بیمار ہے, اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی قوت ہی اس کے اندر نہیں ہے, روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا, یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے, یا ایسی کوئی خطرناک بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ مت رکھو. ٹھیک ہے, روزہ نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی روزہ معاف ہے, ایسا نہیں ہے. آئندہ جب تمہیں صحت ملے تب روزے کی قضا کر لینا. اسی طریقے سے کوئی عورت ہے وہ ولادت وغیرہ کے معاملات میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکی تو آئندہ جو ہے ان دنوں کی کیا کر لے, قضا کر لے. آئندہ اگر ایسی بیماری ہے کہ آئندہ صحت ملنے کی امید ہی نہیں ہے, یا قضا نہیں رکھا اور اسی حالت میں انسان کو بڑھاپا آ گیا, یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ اس بیماری کے اندر انسان قضا روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں, تو اب دوسرا آپشن ہے فدیے کا. سب سے پہلا تو یہ کہ روزے کی قضا کرو. روزے کی قضا کرنے کی طاقت مکمل ہی جسمانی اعتبار سے ختم ہو گئی تو اب روزے کا فدیہ دے دو. کتنا فدیہ دو؟ ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت. یہ کسی بھی ایک فقیر کو دے دو, یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. اسی طریقے سے دوسرے روزے کا یہی فدیہ ہوگا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت. فدیہ دینے کی 3 صورتیں ہیں. بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ابھی ہم بیمار ہیں اور آئندہ بھی ہماری یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی, آئندہ بھی ہم روزہ رکھنے کی سکت میں نہیں ہے, تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی سارا رمضان کا فدیہ ایک ساتھ نکال دیتے ہیں. تو اس طرح ان کا فدیہ ادا نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی. ظہر کی نماز کا وقت نہیں آیا ہے اور پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ لی. پہلے ظہر کی نماز کا وقت آئے, ظہر کی نماز فرض ہو, پھر اس کے بعد نماز پڑھو, تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا. دوسری شکل یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا, جو دن گزرتا جائے اس دن کا فدیہ دیتے جائے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے پہلا روزہ چلا گیا اس روزے کا فدیہ دے دیا, دوسرا روزہ چلا گیا اس روزے کا فدیہ دے دیا, کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا رمضان چلا گیا, رمضان کے جانے کے بعد ایک ساتھ پورے رمضان کا فدیہ نکال دیا, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو فدیہ نکالنے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت صحیح نہیں ہے, دوسری 2 صورتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ لیجئے. اس کے آگے مسائل ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو. اچھا, یہاں پہ 27 شب میں نکاح پروگرام ہوتا ہے, پروگرام کے اندر نکاح بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بار بار آ کے پوچھ رہے کہ بھئی نکاح کے لیے کیا ترتیب ہے. تو روزانہ یہاں پہ بیان اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد یہاں باہر کے حصے میں انشاءاللہ نکاح کے فارم وغیرہ مل جائیں گے. جن کے یہاں پہ نکاح کا کوئی انتظام ہو تو وہ یہاں آ کے ملاقات کر سکتے ہیں. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أي أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں سے، رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کی بیماری کو ختم فرما دے، ان کو صحت اور شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہو عافیت کے ساتھ نیک صالح جوڑا ان کے لیے مقدر فرما دے۔ جو شادی شدہ ہو ان کے اولاد نہ ہو عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے عافیت کے ساتھ ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، عافیت کے ساتھ ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، خطوط لکھے ہیں یا ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، عافیت کے ساتھ ان تمام کے جائز مقاصد بھی پورا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے، اپنے اسی کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔